السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوئز کمپٹیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیکشن اے میں جو سوالات کیے جائیں گے وہ یہ ہیں، اور آپ کی سامنے جو کتاب ہے یہ اس کا خلاصہ بھی ہے۔ سب سے پہلا سوال جو سیکشن اے میں کیا جائے گا وہ ہے کہ عرب قوم کی کتنی قسمیں ہیں؟ عرب قوم کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طریقے کے لوگ تھے عرب کے۔ ایک ہے عرب بائدہ، ایک ہے عرب عاربہ، ایک ہے عرب مستعربہ۔ تو یہ 3 طریقے کے لوگ تھے جو عرب کے قبائل میں گنے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے عرب بائدہ، ان کے تعلق سے ہے کہ یہ قومیں اب نہیں پائی جاتی ہیں، یہ قدرتی عذاب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ قومیں ختم ہو گئی ہیں، جیسا کہ عاد ہے، سمود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ان کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو قوم ہے وہ ہے عرب عاربہ، ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ یمن میں پائے جاتے ہیں، یمن میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہیں عرب مستعربہ۔ عرب مستعربہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اسی نسل سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ یہ پہلا سوال تھا۔ تو دوسرا سوال جو سیکشن اے کا ہے وہ ہے عربوں کا دین کیا تھا؟ عرب سب سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے، توحید پر قائم تھے، اللہ رب العالمین کو مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد ان میں تبدیلی آتی رہی، اور اس میں ان کے اندر بت پرستی نے اپنا گھر بنا لیا اور یہ بتوں کو پوجنے لگے۔ سوال نمبر 3 ہے، سب سے پہلے عربوں میں شرک کے بیج کس نے ڈالے؟ کون شخص ہے جس نے سب سے پہلے عربوں میں شرک کی شروعات کی؟ تو اس کے تعلق سے ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا، عمر بن لوہی شام گیا، اور شام میں اس نے بتوں کو پوجتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور ان کو یہ چیز بہت بھلی اور اچھی لگی، تو وہ وہاں سے ایک بت لے کر آ گیا، اور اس کے بعد اس نے اس بت کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہنے لگا کہ ہاں تم اس کی عبادت کرو، وہاں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور کہ زمانہ جاہلیت میں کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے، اور عربوں کے مشہور بتوں کے نام کیا کیا ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور عربوں کے مشہور بت ہبل، عزیٰ، لات، منات ہوا کرتے تھے، کئی سارے ان کے بت تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، قوم نوح کے کتنے بت تھے اور وہ کہاں کہاں دفن تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قوم نوح کے 5 مشہور بت تھے، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب جدہ کے علاقے میں دفن تھے۔ ایک شیطان جو عمر بن لوہی کا ساتھی تھا، اس نے عمر کو بتلایا کہ یہ بت جدہ کے علاقے میں دفن ہیں۔ ابن لوہی گیا اور ان بتوں کو نکال کر لے آیا اور خانہ کعبہ میں اس نے لگا دیا۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 6 ہے، عرب کے مشرک بتوں کے ساتھ کیا کیا کام کرتے تھے؟ عرب کے مشرک بتوں کے ساتھ جو کام کرتے تھے وہ یہ چند یہ ہیں کہ وہ بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، یعنی بتوں کا حج اور طواف کرتے، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اپنی کھیتی باڑی و جانوروں کی پیداوار میں بتوں کا حصہ رکھتے تھے، کھیتی اور جانوروں کے اندر بتوں کے نام کی نظر مانتے۔ اس کے علاوہ چھٹا یہ کہ ان کے یہاں بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا جاتا تھا، آج بھی چھوڑا جاتا ہے، جس طریقے سے آج وہی حال تھا ان کا بھی پہلے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے، زمزم کنویں کی دریافت کر کھدائی کس نے کی؟ زمزم کنویں کی دریافت عبد المطلب نے کی، اور اس کی کھدائی بھی آپ کے دادا عبد المطلب نے کی اور کروائی۔ سوال نمبر 8 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن وہب بن لوئی بن غالب بن فہر
بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد کا کیا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ سوال نمبر 10 یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کی کون سی شاخ میں کب پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کی شاخ بنی ہاشم میں 20 یا 22 اپریل کو 571 عیسوی میں پیر کے دن عربی مہینے کے حساب سے 9 ربیع الاول ایک عام الفیل کو سوموار کو پیدا ہوئے تھے۔ سیکشن اے کے سوالات ہیں اور سیکشن اے میں یہی سوالات ہیں جو کتاب سے ہیں، اس کے علاوہ الگ سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا ہے۔